بارک اللہ۔ پرسنل ڈائری کیسے بنائیں؟ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں پرسنل ڈائری بنانا سکھاؤں گا، برائے مہربانی اس بارے میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیں۔ ارے یہ کوئی شریعت کا سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو مختصر بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھیں، جو بھی کوئی یادداشت ہو، یہ کام کرنا ہے یا یہ کام، یا پھپھو سے ملاقات کے لیے جانا ہے فار ایگزامپل، آپ نے اس میں لکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ٹماٹر خریدے، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، سبزی والے کو کہا کل پیسے دے دوں گا، ڈائری میں اسی وقت رفلی ایسے لکھ لیا، ٹماٹر والے کو اتنے پیسے کل دینے ہیں میں نے۔ اس طرح کے جتنے، پھر کوئی اچھا شعر لگا آپ کو راحت اندھوری کا، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، شعر اچھا لگا، آپ نے کہا کہ یار مجھے یہ یاد ہو جائے، بڑا ٹائٹ شعر ہے، آپ نے اس کو ڈائری میں لکھ لیا۔ یعنی کھوپڑی میں کچھ نہیں رکھنا آپ نے۔ اس چھوٹی سی ڈائری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھوپڑی صرف پلاننگ کے لیے استعمال ہو، فیوچر میں کرنا کیا ہے آپ نے، اس کے لیے حافظے اور یادداشت کے لیے کھوپڑی کا استعمال نہیں۔ وہ سارا آپ نے جو مال آپ کے کھوپڑی میں پڑا ہوا ہے نا، وہ آپ نے ڈائری میں ڈال دینا ہے، کیونکہ کھوپڑی جو ہے نا اللہ نے جو بنائی ہے اس کا بنیادی کام پلاننگ ہے۔ یہ آلو پیاز ٹماٹر اور دن بھر کی جو بکھیڑے ہیں اور یہ دکھڑے ہیں، یہ یاد رکھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے۔ کھوپڑی کو اگر یاد کرنے کے، کھوپڑی زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے، عقل، دماغ، یہ جو یاد رکھنا ہے، یہ قرآن حفظ کریں یا اپنی جو آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو دماغ میں رکھنا ضروری ہے ان کو یاد کر لیں۔ ہمارے دن میں نا سارا دن بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے دماغ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، ماموں سے ملنے جانا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پیغام بھیجنا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں کو پیسے دینے ہیں، فلاں سے پیسے لینے، اتنی ہم نے اپنی کھوپڑی کو مختلف چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر کھوپڑی کسی کام کی نہیں رہتی، تو گشمش ہو جاتا ہے۔ تو کھوپڑی سے ساری چیزیں نکال کے کیا کہاں رکھے جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی ڈائری ہو آپ کے پاس، اس ڈائری میں جو دماغ میں آ رہا لکھ دیں۔ تو یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی نل کا ٹپک رہا ہے نا، تو گھر والے بول بول کے تھک جاتے ہیں، بھائی اسے صحیح کرا لو، 6 سال لگ جاتے ہیں، وہ نل کا ٹپکتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کے گھر والوں نے کہا بھائی یہ نل کا صحیح کرا لو، تو ڈائری میں ڈال دیا آپ نے کہ میں نے نل کا ٹپک رہا ہے، اسے ٹھیک کرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وغیرہ وغیرہ ہر کام جو دماغ میں رکھنے کا ہوتا ہے وہ ڈائری میں۔ اس کے بعد رات کو یا دن میں کوئی ٹائم نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ جب شاپنگ کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اٹھا کے گھر میں لے آتے ہیں، تو پھر ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ بھئی ٹماٹر بھی خریدے، انڈے بھی خریدے، آپ نے خربوزے بھی خریدے، بھئی خربوزے یہاں رکھے جائیں گے، ٹماٹر کے لیے یہ جگہ ہے، انڈوں کے لیے فریج میں ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے یہاں۔ تو بالکل یہی حال آپ نے اس ڈائری کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے گھر میں جا کے بہت ساری ڈائریاں بنانی ہیں۔ ایک ڈائری ہے ہیلتھ سے متعلق، کہیں آپ کو کوئی صحت کا نسخہ ٹوٹکا پتہ چلا تھا، انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ لکھ لیا اس ڈائری میں، یا اس کا اشارہ لکھ لیا۔ اب جا کے آپ نے وہ ہیلتھ سے متعلق جو ڈائری بنائی ہوئی ہے وہ ٹوٹکا اس میں شفٹ کر دیتا ہے، بھائی کرونا کا ایک اور علاج دریافت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے اس میں لکھ لیا۔ شعر و شاعری کے لیے، ادب کے لیے الگ ڈائری، راحت اندھوری کا شعر آپ کو اچھا لگا تھا، آپ نے اس کو ایک الگ ڈائری میں لے جا کے اس کو شفٹ کر دیا۔ اور جو فیوچر میں کرنے کے کام ہیں، مثال کے طور پر کل ٹماٹر والے کو پیسے دینا بھول گئے تھے تو وہ پیسے آپ نے ٹماٹر والے کو دینے ہیں، یہ سارے کام ہیں جو ٹو ڈو لسٹ میں آئیں گے، جو کرنے کے کام ہیں۔ شیئر کرنے کا کام تو نہیں ہے نا، وہ تو لکھنے کا کام تھا، آپ نے لکھ لیا، جب ضرورت پڑے گی وہاں سے دیکھ لیے گا، یہ رٹا لگا کے یاد کر لیے گا۔ جو کرنے کے کام ہیں، بھائی کل فلانے سے ملنا ہے، پرسوں فلانے سے ملنا ہے، کل کا میں نے فلاں کو ملاقات کا ٹائم دیا، وہ ساری چیزیں آپ نے اس ڈائری میں ڈال دینی۔ تو وہ ڈائری میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیپر پہ ساری چیزیں مکس کر کے لکھ دینی ہے آپ نے، وہ سب ٹو ڈو میں آ گئیں۔ تو ٹو ڈو لسٹ ایک الگ ڈائری میں ہوگی۔ تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈائری میں پھر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے پھر آپ نے پلاننگ کرنی ہے، یار کون سا کام ہے جو میں نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، تو وہ آپ ڈائری کے کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں کہ بھائی جو زندگی میں کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس ڈائری میں، مثال کے طور پر حج کرنا ہے آپ نے، اب وہ تو زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے نا، وہ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، تو آپ نے ڈائری میں ڈال دیا۔ شادی کرنی ہے فار ایگزامپل، ڈائری میں ڈال دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کام ایسے ہوں گے جو آپ نے غور کرنا ہے، یار یہ 1 سال کے اندر اندر ہونا ضروری ہے، تو وہ آپ نے 1 سال کرنے والے کاموں کے لیے الگ پیج بنایا ہوا ہے۔
بھائی 1 سال کے اندر اندر ہو جانے چاہیے. انگلش سیکھنی ہے آپ نے یا کوئی اور عربی سیکھنی ہے یا تفسیر پڑھنی ہے, وہ بھی 1 سال والوں میں یا 5 سال والوں کے لیے الگ بنا دیں. یار یہ والے کام ایسے ہیں جو 1 مہینے کے اندر اندر ہونا ضروری, ان کو 1 مہینے میں ڈال دیا آپ نے. اور کچھ کام ایسے ہیں جو اسی ہفتے میں ہونا ضروری. ٹماٹر والے کو پیسے تو آپ نے اسی ہفتے میں دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ کہیں راہ چلتے ہوئے آپ کو دیکھ لے گا, بولے گا اوے ٹماٹر کے پیسے کہاں ہیں, تو بےزتی ہو جائے گی. تو وہ اسی ہفتے میں ڈال دیں آپ. کچھ کام ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کرنے ہیں, تو وہ ٹو ڈے لسٹ میں ڈال دیں کہ آج کے جو کرنے کے کام ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی بکھری ہوئی معلومات کو 5-6 مختلف ڈائریوں میں اس اسٹائل میں لے جائیں گے. تو یہ ڈائری ہے, کوئی فزیکلی کوئی ڈائری بھی ہو سکتی ہے, اور کمپیوٹر میں آپ فولڈر بنا سکتے ہیں. آج کل تو لیپ ٹاپ میں فولڈر بنا لیں کہ بھائی شاعری کا فولڈر الگ ہے, ہیلتھ سے متعلق فولڈر الگ ہے, اور ٹو ڈو لسٹ جو ہے آپ کی ان کا فولڈر الگ ہے. پھر اس فولڈر کے اندر 5 فولڈر الگ سے بنا دیں کہ یہ فولڈر جو ہے ورڈ پہ جا کے آپ نے فولڈر بنا دیا ورڈ کی فائل میں, اس میں یہ والے کام میں نے 5 سال کے اندر اندر کرنے ہیں, یہ 1 سال کے اندر اندر. اس طرح سے آپ اپنے دماغ کو مختلف کاموں سے فارغ کر دیں گے. پھر آپ روزانہ آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوچیں گے یار یہ میں نے زندگی میں 1 دفعہ کرنے کے لیے سوچا ہے, تو اس کی پلاننگ تو کرو, کیسے کروں گا میں, کیا کیا رکاوٹیں ہیں. تو اس طرح پلاننگ کرتے کرتے آپ کی زندگی میں ایک مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی. اس کی آج کل باقاعدہ ورکشاپس ہو رہی ہیں ٹائم مینجمنٹ کی, وہ ورکشاپ کر لیں تو بہت اچھا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی سب سے بہترین ورکشاپ جو میری معلومات کے مطابق کراتے ہیں وہ ٹائم لینڈر والے ہیں. ایک کمپنی ہے, سلیمان احمد صاحب, بہت ٹائٹ ورکشاپ کرواتے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو بڑے خاندانی آدمی ہیں اور بہت ایک مثبت سوچ ہے ان کی, اور قوم کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ جذبہ رکھتے ہیں وہ. تو اس لیے آپ ان کے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں, ٹائم لینڈر, اور سلیمان احمد صاحب لکھیں گے تو آ جائے گا. لیکن یہ میں نے آپ کو لمسم خاکہ بتا دیا ہے, اور چونکہ اس کا ہماری زندگی سے بھی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں کوئی مینجمنٹ پیدا کریں تاکہ کچھ کام ہو, تو اس سے ہم کوئی انسان کے بچے بن جائیں گے اس ترتیب سے زندگی گزارنے پر. تو یہ کام کر لیں آپ, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم وعدے پورے نہیں کرتے, پیسے کھا جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. 1 سال سے لوگوں کے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے پیسے دینے ہیں, کس سے لینے ہیں. تو یہ ڈائری سسٹم میں جب سارا سسٹم آئے گا تو انشاءاللہ لوگوں کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.